بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات ابو ظبی سے عبد الحادی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، بیٹے کا نام محمد فادی رکھنا کیسا ہے، اور یہ نام لکھنے میں فادی ہے یا فادی، یعنی یا کے نیچے دو نقطے بھی ہیں یا بغیر نقطے کے، اور اگر اسی نام کے وزن پر کوئی اور نام ہو تو ضرور بتائیں، اور محمد مہدی نام رکھنا کیسا ہے۔ دیکھیں، فادی کا ایک معنی ہے فدیہ دے کر جان چھڑانے والا، فدیہ ادا کرنے والا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے قربان ہونے والا، اور اس کا ہم وزن اگر آپ کو چاہیے تو اس کا ہم وزن ہے نادی۔ نادی کا معنی ہوتا ہے پکارنے والا، اور فادی اور نادی دونوں نام رکھنا شرعی اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت اور مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ ناموں کے بارے میں شریعت کا یہ خوبصورت اصول ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ نام یا تو عبداللہ عبد الرحمن رکھنا چاہیے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، یا پھر پیغمبروں اور صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے نام پر اگر آپ نے اپنے بچے یا بچی کا نام رکھا تو یہ نسبت برکت کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور اونچی ہے۔ اگر یہ معنی فرض کریں کسی صحابی کے نام پر آپ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں اور ظاہری معنی کے اعتبار سے وہ لفظ درست نہ بھی ہو، تب بھی اس نام کے لیے، اس کی سعادت کے لیے، اس کی برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کے نام پر ہے۔ لہذا کسی صحابی کے نام پر نام رکھنا یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ البتہ آپ نے فادی کا نام پوچھا ہے تو یہ معنی درست ہے اور نام رکھ سکتے ہیں۔ اور آگے آپ نے پوچھا محمد مہدی نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ بھی معروف ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت والا، ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب اور ہدایت یافتہ بنا، لہذا مہدی نام رکھنا شرعاً درست ہے۔ لاہور سے خواجہ حسین صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اگر کوئی شخص مقروض ہو تو کچھ عرصے بعد اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہ وہ اپنا قرض اتار سکتا ہو، اور جس شخص سے قرض لیا ہو وہ قرض کی واپسی کا طالب ہو، لیکن مقروض قرض اتارنے کے بجائے صدقہ دیتا ہے اور وقت پر قرض ادا نہیں کرتا تو یہ صدقہ جائز ہے۔ یاد رکھیں، قرض لینے کے بعد قرض ادا کرنا یہ شرعاً فرض ہے، یہ لازم ہے، اور چندہ دینا، صدقہ کرنا یہ تو نفلی کام ہے، یہ تو افضل ہے۔ اگر اللہ رب العزت استطاعت دے تو یقینی طور پر صدقہ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، بلائیں دور ہوتی ہے، اور اس کا یقینی طور پر برکت کا معاملہ ہے، اجر کا معاملہ ہے، ثواب کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کوئی سمجھداری، دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ انسان فرض تو ادا نہ کرے اور نفلوں پہ نفلیں اور مستحبات ادا کرتا چلا جائے۔ ایک آدمی وضو کرے، مسجد جائے، ظہر کے فرض کھڑے، وہ ظہر کے فرض ادا نہیں کرتا اور نفل نمازیں پڑھتا چلا جاتا ہے، تو کیا اس کو عقل مندی کا کام کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ ارے بھائی، پہلے فرض ظہر تو ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو توفیق اور موقع عطا فرماتا ہے تو جتنی نفلیں ہو سکیں آپ نفلیں پڑھو، سنتیں پڑھو، بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض ادا کرے نہیں اور نفل پہ نفل ادا کرتا چلا جائے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ قبر کے اندر مستحب اور نفل کا سوال نہیں ہوگا، قبر کے اندر فرض کا سوال ہوگا۔ لہذا آپ کے ذمے جب ایسے آدمی کے ذمے جب قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت اگر مالی استطاعت عطا فرماتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نفلی صدقہ کر سکتا ہے، صدقہ کرنا افضل ہے، لیکن پہلے فرض یہی ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔
انڈیا ہندوستان سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ جو اللہ والے دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ان کے در پر جا کر یہ دعا مانگے کہ آپ میری یہ حاجت اللہ سے کہہ کر پورا کر دیں کیونکہ آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی، کیا ایسا عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ دنیا میں دستور ہے کہ کسی بڑے تک پہنچنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے، یہ جو دنیا کی مثال دی جاتی ہے، یہ مثال اللہ رب العزت کے لیے پیش کرنا زیادہ مناسب نہیں۔ فَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ اور اونچی مثال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی سبب اور وسیلے کے براہ راست اللہ بندے کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے۔ معاملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کے اندر سوالات قرآنیہ کا تذکرہ کیا ہے، اسئلۃ القرآن یعنی سوالات قرآنی کو اگر آپ جمع کریں، یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اب جواب کیا دیے گا؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یسألونک عن المحیض، اب یہاں پر کیا ہے کہ مخصوص ایام کے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں خواتین کے بارے میں، تو اب کیا قل هو اذی، آپ کہہ دیجئے۔ تو جہاں کہیں پر بھی سوال کا تذکرہ آیا، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے، تو آپ یہ کہہ دیجئے۔ گویا کہ تمام سوالات کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، اور ہر جگہ پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، جب دعا کا مقام آیا اور جب اللہ سے مانگے جانے کا معاملہ آیا، تو اب وہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندے میرے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں بندے کے بہت قریب ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداع، پکارنے والی کی پکار میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قبر کی زیارت کا جو طریقہ منقول ہے، بس اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگ ہو، قبرستان ہو، ولی اللہ ہو، پیر صاحب ہو، نیکوکار کوئی آدمی ہو، تو اس کی قبر پر جانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو معصور اور منقول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے قبرستان، دعائے مقابر ہے، کیا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفنا ونحن لکم بالاثر، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، عبرت کے لیے جانا چاہیے کہ یہ آدمی اب من و مٹی تلے دفن ہے، کل کو میں نے بھی یہاں پر آنا ہے، یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ، قل واللہ احد یا کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے، بس یہ طریقہ کار ہے۔ باقی دعا کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے براہ راست کریں۔ ہاں وسیلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وسیلے کا بھی ایک غلط مفہوم ہے اور ایک درست مفہوم ہے۔ درست مفہوم وسیلے کا یہ، دینے والی ذات اللہ کی، اللہ نے دینا ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، صحت، بیٹا، رزق، دولت، شفا، تندرستی، نعمتیں، یہ سب دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ میں بزرگ کا تذکرہ صرف اور صرف اس طرح کرتا ہوں، یہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے، اور اس برگزیدہ بندے کا میں اللہ کے سامنے نام لوں گا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے مجھے عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں عطا کرے گا، اللہ عطا کریں گے۔ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، معطی اللہ ہے، قاسم اللہ ہے، اور شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے، میں یہ اللہ کا ایک پیارا ہے، اس کا نام اپنی زبان سے لوں گا، اللہ کی رحمت اور برکت متوجہ ہو جائے گی، بس اس حد تک بزرگ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا ایک نیکوکار اور برگزیدہ بزرگ اور ولی اللہ قبر کے اندر ہے،
میرا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش اس پر برس رہی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا موقف ہے, یہ میرا نظریہ ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں جا کر کے کھڑا ہوا ہوں, اللہ کی جو رحمت کی موسلادھار بارش برس رہی ہے, تو خدا کرے اس کا کوئی قطرہ, کوئی چھینٹا, اس بارش کا کوئی حصہ مجھ پر بھی آ کر پڑ جائے. بس یہ نیت اگر ہو تو اس نیت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. باقی یہ کہ آپ بزرگ کو مخاطب کریں اور اس کو کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں, آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگیں, اس طرح کا کوئی تصور قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے اس سے احتراز ہی کرنا لازم ہے. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. ایک سوال پوچھا گیا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے, یعنی کن چیزوں کا خیال رکھ کر ترتیل کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. اصل ترتیل یہ ہے کہ الفاظ اور حروف کی ادائیگی صحیح ہو, صاف ہو, اور پڑھنے والا اس کے معنی پر غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو رہا ہو. یہ ہے ترتیل کا اعلیٰ درجہ. اور ترتیل کا اصل بنیادی جو ترتیل کے انگریڈینٹس اور اجزاء ترکیبی ہے وہ یہ کہ الفاظ اور حروف کی ادائیگی صحیح طور پر ہو, صاف ہو, پڑھنے والا تلفظ کا اور تجوید کا صحیح طور پر خیال رکھ کر کے پڑھے. انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے, سفر میں جمعے کی نماز کا کیا حکم ہے. یاد رکھیں مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا, لیکن اگر موقع ملے وہ پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لے, لیکن اگر جمعہ وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا, وہ عام دنوں کی طرح ظہر کی نماز ادا کرے گا. فارس یاسر صاحب نے پوچھا ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم رمضان میں انتقال کر جاتا ہے تو کیا سیدھا جنت میں جائیں گے. دیکھیں یاد رکھیں, کافر سے عذاب کو ہٹائے جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کافر کا ظاہر ہے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا تھا, بات ہے مسلمان کی. تو مسلمان آدمی اگر رمضان میں انتقال کرتا ہے تو اس کے بارے میں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ مسلمان فرد رمضان میں انتقال کرنے کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور کئی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے اندر انتقال کرنے کی وجہ سے قیامت تک معافی مل جاتی ہے. لہذا بزرگان دین اور اولیاء کرام اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے اور دلی آرزو رکھتے تھے کہ اللہ کرے رمضان میں ان کی موت آئے. اللہ ہم سب کو ایسی مبارک موت عطا فرمائے. انڈیا سے فرحان آصف صاحب نے پوچھا ہے, مجھے خواب کی تعبیر بتائیے. مجھے خواب آیا جس میں سب کے سامنے قرات کرنے یا اقامت کے لیے جب کہا جاتا ہے تو بہت کوشش کے باوجود آواز نہیں نکلتی, لیکن پڑھ نہیں سکتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا, میں شرعی مسئلہ بتاتا ہوں. فتویٰ اور شرعی مسئلہ بتانے کا میرا کام ہے, خواب کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو صرف اتنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ کوشش کے باوجود آواز نہیں نکلتی اور آپ کو اذان اور اقامت کا کہا جاتا ہے, اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ سکتے, تو ذرا تجزیہ کریں, محاسبہ کریں کہ شاید آپ کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہوں, اللہ نہ کرے کہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ آپ سے خیر کا کام لینا چاہتے ہیں, مگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ خیر کا کام آپ سے نہیں لیا جا رہا. تو توبہ کریں, تجزیہ کریں, محاسبہ کریں, اور ایسا کوئی گناہ ہو تو استغفار کریں. ٹنڈو سومرو اندرون سندھ پاکستان سے ام ادریس صاحبہ نے پوچھا ہے, رمضان گزرنے کے بعد یہ کہنا کہ رمضان گزر گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا, یا یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تم نے کروایا الحمدللہ, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں, اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ والشکر للہ علی کل حال, اصل بات یہ ہے. اور رمضان کے گزرنے کے بعد بعض لوگوں کا یہ تصور کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیوں رمضان گزر گیا اور بہت غم زدہ, تو یہ طریقہ کار کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ابو داؤد شریف کے اندر آخری روایت یہ آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یسبون الدہر وانا الدہر, لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں, انا الدہر میں زمانہ ہوں, یعنی انا مقلب الدہر میں زمانے کو پلٹنے والا ہوں. تو دیکھو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور کھانے پینے پر پابندی لگا دی, تو اب مومن کا وتیرہ اور شیوا اور طریقہ کار یہ, یا اللہ تو نے مقید کر دیا, میں مقید ہو گیا, بند ہو گیا.
اور اے اللہ آج کے دن تو نے مجھے کھول دیا، میری قید اور حد بندیاں ختم کر دی اور مجھے کھانے کی آپ نے اجازت دے دی، تو اب میں کھا رہا ہوں، اب میں پی رہا ہوں۔ چنانچہ عید الفطر کے اندر مسنون عمل یہ کہ صبح کے وقت عید کی نماز کے لیے جاتے وقت کچھ میٹھی چیز کھا لینی چاہیے۔ اب یہ کیوں، یہ سنت کیوں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ اصل فلسفہ اور حکمت یہی ہے کہ دراصل یہ بندہ مومن اللہ کی دی ہوئی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی بندش پر بندش کو قبول کرتا ہے، لہذا تمام زمانوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بندہ مومن کا طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کے دشمن کے لیے بد دعا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اصل تو یہ ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور ساتھ میں یہ کہنا چاہیے اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر اے اللہ ان سے زمین کو پاک و صاف کر دے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ راجستھان سے عبدالحمید صاحب نے پوچھا ہے، میرے والد کی دکان پہ میں ہوتا ہوں، جب والد صاحب ہوتے ہیں تو میں ضرورت کے پیسے لے لیتا ہوں، اور جب نہیں ہوتے تو میں دخل سے پیسے اٹھا لیتا ہوں۔ والد صاحب کے آنے پر میں والد صاحب سے ڈرتا ہوں، تو کیا میرے والد صاحب کو نہ بتانا جائز ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دکان تو ظاہر ہے والد صاحب کی ہے اور آپ پارٹنر نہیں ہیں بلکہ ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو والد صاحب سے اجازت لیے بغیر آپ کے لیے وہاں سے پیسے لینا جائز نہیں ہے، ان کی اجازت لیں اور اجازت سے پیسے استعمال کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا سیلفی لینا جائز ہے یا نہیں، اور کس حد تک ان کو شیئر کرنا، مثلا فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو موبائل، ڈی وی ڈی، سی ڈی اور آج کل کے جو ڈیجیٹل کیمرے اور اسی طرح کمپیوٹر کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں، اصولی طور پر یہ ڈیجیٹل تصاویر کہلاتی ہیں، اور ڈیجیٹل پکچرز کے بارے میں میرا ایک مستقل لیکچر ہے جو میرے فیس بک پیج پر مفتی محمد زبیر کے نام سے جو فیس بک پیج ہے اس میں شروع کے اندر ہی وہ پورے کا پورا ایک لیکچر موجود ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے وہ شرعاً حرام تصویر کے زمرے میں نہیں ہے، لہذا جو نقشہ باہر جائز وہ اس موبائل کے اندر بھی جائز، جو باہر ناجائز وہ یہاں پر بھی ناجائز۔ کیا مطلب؟ یعنی نامحرم عورت کی تصویر، نامحرم عورت کو باہر دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اسی طرح ان کی تصویر کھچوانا، موبائل کے اندر رکھنا، یہ بھی ناجائز ہوگا۔ موسیقی، گانا، ڈرامہ باہر ناجائز، موبائل کے اندر بھی ناجائز۔ ایک عام آدمی ہے اور وہ اپنی تصویر کھینچتا ہے، کھچواتا ہے اور وہ موبائل کے اندر رکھتا ہے، نامحرم کا معاملہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے، تصویر کی بنیاد پر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ البتہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا طرز زندگی یہ مناسب اور شایان شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سیلفیاں لیتا رہے، تصویریں لیتا رہے، بے مقصد اور لا یعنی کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگانا، یہ بھی تو مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ معاملہ تصویر کا دوسرے نمبر پر ہے، اصل یہ کہ یہ بیکار اور لا یعنی کام ہے جس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ سورۃ المومنون کے اندر آیت نمبر 3-4 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، مسلمان اعلیٰ درجے کے وہ ہوتے ہیں جو بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، بیکار کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے، ہمارے شہر میں مسجد ہے وہ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ گراؤنڈ فلور پر دکان، لیٹرینیں، غسل خانہ، وضو خانہ اور امام صاحب کی رہائش ہے، اور دوسرے فلور پر مسجد ہے۔ پہلے امام صاحب اکیلے رہتے تھے، ابھی وہ فیملی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے اعتراض کیا کہ امام کی فیملی مسجد کے نیچے درست نہیں، مسجد کی بے حرمتی ہوگی، خوب وضاحت کریں۔ جبکہ امام صاحب کا کہنا ہے کہ جب تم لوگ مسجد کے غسل خانوں میں ننگے ہو کر نہاتے ہو تب مسجد کی بے حرمتی نہیں ہوتی، تو میری فیملی رکھنے سے بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس مسجد کے گراؤنڈ فلور پر جہاں امام صاحب کی رہائش کا گھر ہے اس میں امام صاحب کے لیے فیملی رکھنا جائز ہے، اور اس میں شرعاً مسجد کی کوئی بے حرمتی بھی نہیں ہے۔ اصل دیکھنے کی بات یہ کہ وقف کرنے والے نے، یعنی شروع میں وقف کرنے والا یا متولی، اس نے ایک خاص حصے کو مسجدیت سے مستثنا کیا ہے یا نہیں، یعنی اگر یہ نیت شروع میں کی تھی کہ نچلا حصہ مسجد نہیں ہے، اوپر کا حصہ مسجد ہے، تو پھر نیچے والے حصے میں دکان بنانا، لیٹرین، وضو خانہ، غسل خانہ،
حجرہ، مکان، فیملی، گھر، یہ سب کچھ بنانا جائز ہے۔ اور اگر شروع کے اندر مسجد بناتے وقت نیچے والے حصے کے بارے میں علیحدہ مسجد سے خارج کرنے، مسجد سے مائنس اور مستثنا کرنے کی نیت نہیں کی گئی، اور پہلے نیچے سے لے کر اوپر تک ساری کی ساری مسجد کی نیت کی گئی، تو پھر اب گراؤنڈ فلور کے اندر مکان یا لیٹرین یا وضو خانہ بنانا درست نہیں۔ اگر شروع کے اندر یہ کام کیا ہے کہ نیچے والے حصے کو مسجد سے مستثنا رکھا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں امام کے لیے فیملی رکھنا بھی شرعاً جائز ہے، مکان بنانا اور رکھنا بھی شرعاً جائز ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا میری پسند کی شادی ہے اور اس شادی سے بہت سے لوگ خوش نہیں تھے، اس کا میجر ریزن کہ لڑکا سیٹل نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ جھوٹ بولے، یہاں تک کہ اپنے شوہر سے آرٹیفیشل جیولری لے کر کہا کہ یہ سونے کا ہے۔ میں نے اپنی فیملی سے بہت جھوٹ بولے ہیں، لیکن اپنے شوہر سے کوئی ایک جھوٹ نہیں بولا، ہر بات شیئر کی جیسی بھی ہوتی تھی۔ لیکن اب میرے میاں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان سے جھوٹ بولتی ہوں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، جس نے جتنا سمجھنا ہے وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے، میرا ضمیر سیٹسفائیڈ ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت غلط کیا، پلیز مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا تو ہر صورت میں ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کے سامنے جھوٹ بولیں وہ بھی غلط ہے، شوہر کے سامنے جھوٹ بولیں وہ بھی غلط ہے۔ کیوں جھوٹ بولا؟ حرام کام کیا، ناجائز کام کیا ہے، اس پر توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے۔ اور اگر جھوٹ سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا ازالہ کرنا بھی شرعی طور پر واجب اور لازم ہے۔ آئندہ اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اور آئندہ کے لیے اس سے احتراز کریں۔ سحر ایوان صاحب نے پوچھا ہے اگر فرض نماز میں جماعت سے ایک رکعت چھوٹ جائے تو وہ ثنا سے پڑھے گا یا سورہ فاتحہ سے؟ جی ہاں، جب وہ کھڑے ہو کر کے اپنی ایک رکعت ادا کرے گا تو ثنا سے شروع کرے، ثنا پڑھے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد سورت پڑھے گا۔ ادریس صاحب نے پوچھا فجر کی 2 فرض قضا پڑھتے ہوئے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملی اور بعد میں سجدہ سہو کر دیا تو اب کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر آپ نے سورت نہیں پڑھی تھی، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ادا ہو گئی، اور اگر آپ نے سورت نہیں پڑھی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹانا اور اعادہ کرنا واجب ہے۔ زرداد خان صاحب نے پوچھا ہے کیا یہ حدیث درست ہے کہ جو شخص 7 سال بلا معاوضہ اذان دے اس پر جنت واجب ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہے، البتہ اذان کا بہرحال اعلیٰ مقام ہے، اذان کی فضیلت اپنی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مؤذنین علی کثبان المسک، وہ مشک کے عنبر کے تیلے اور ان کی چٹان پر مؤذن نمایاں اور ممتاز مقام کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ نے مؤذن کو بہت بڑی غیر معمولی فضیلت سے نوازا ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہے کہ 7 سال تک اگر وہ اذان دے تو جنت واجب ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ مال ہمایوں صاحب نے پوچھا ہے کیا صرف رافع نام رکھ سکتے ہیں یا اللہ کے نام کے ساتھ یا محمد یا عبد لگانا ضروری ہے؟ عبد الرافع یہ لگایا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن صرف رافع نام رکھیں گے تو بھی شرعاً درست ہے، زیادہ بہتر یہ کہ عبد الرافع نام رکھا جائے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ حج بدل کے لیے جانے والے آدمی کے لیے پہلے حج کیا ہوا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، حج بدل کے لیے جس آدمی کو بھیجا جا رہا ہے وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، لہذا ایسے آدمی کو بھیجنا واجب ہے۔ اگر کسی ایسے آدمی کو بھیجا جاتا ہے جس نے اپنا پہلے فرض حج نہیں کیا ہوا تو ایسے آدمی کو حج پر بھیجنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ ذیشان صاحب نے فن لینڈ سے پوچھا ہے میں یہاں فن لینڈ میں رہتا ہوں لیکن فطرہ اور زکوٰۃ پاکستان میں نکلواتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ سنا ہے کہ جہاں ہو وہیں نکالتے ہیں۔ آپ نے جو سنا ہے اس سنے جانے والی بات کی تصحیح کر لیں، جہاں ہو اس کے حساب سے نکالنا ضروری ہے، لیکن وہاں پر ادا کرنا اور وہاں نکالنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ فن لینڈ میں رہتے ہیں، پاکستان میں اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر حساب کون سا ہوگا؟ 2 کلو آٹے کا فن لینڈ کا حساب ہوگا، تو 1.25 سیر
آٹا یا اس کی قیمت وہ وہاں کے حساب سے آپ پاکستان میں ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں زید صاحب نے پوچھا اگر عید الفطر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ چھوٹ گئی تو پھر دوسری جگہ جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور اگر وہ بھی نہیں تو بس توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ محمد فاروق صاحب پوچھ رہے ہیں اعتکاف میں نہانا کیسا ہے؟ فرض غسل ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارمان خان صاحب نے پوچھا ایک بندہ جو مکمل طور پر فارغ بیٹھا ہو، وہ کام روزگار بھی نہ کرتا، اگر اس کو کہو کہ آپ تبلیغ میں جاؤ تو کہتا ہے میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی تبلیغ میں جانے کو اور میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سارا دن ہوٹلوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کے چھوٹے بھائی کے گھر میں ہوتی ہے۔ برائے مہربانی اس کے لیے کوئی نصیحت والی بات بتا دیں۔ اس کے لیے یہی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فارغ رہنا غلط ہے، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے۔ تن آسانی آج کے دور کا مسئلہ ہے، بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے۔ کام کرنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور بغیر محنت کے فارغ رہنا، کام نہ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ تبلیغ میں نہیں جاتا تو یہ بات درست ہے۔ اب ہم زیادہ کھود کرید کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں اور حکمت کے ساتھ ترغیب دے سکتے ہیں، ترغیب دیتے رہنا چاہیے۔ ایم اے حسین نے پوچھا ہے مخصوص ایام کی حالت میں مسجد میں جا سکتے ہیں بیان سننے کے لیے؟ نہیں، مخصوص ایام کے اندر خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی۔ محمد حنیف صاحب نے پوچھا اگر کسی پر غسل فرض ہو اور وہ بلا وجہ بلا عذر غسل نہ کرے تو کیا دوسروں سے باتیں کرنا اور دنیاوی امور انجام دینا جائز ہے؟ دیکھیں بلا عذر غسل فرض غسل کے اندر تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا یہ جائز نہیں ہے، مسلسل گناہ ہوتا رہے گا۔ جتنا عذر ہے کوئی نیند کی وجہ سے یا اٹھ نہیں پایا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے تو اگر تاخیر ہوئی تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اٹھنے کے بعد اب باتوں کے اندر لگ گیا، کاموں کے اندر لگ گیا، یا جیسے آپ نے کہا دنیاوی امور انجام دینا شروع کر دیا تو یہ گناہ ہے، اور جتنی دیر اس حالت کے اندر رہے گا وہ گناہ کے اندر رہے گا۔ اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے، جلد سے جلد غسل کرنا لازم ہے۔ عمل ہمایوں صاحب نے لکھا ہے کہ محمد رافع نام رکھ سکتے یا نہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔ نوشین نصیر صاحبہ نے پوچھا ہے کسی شخص نے قرض لے کر کاروبار کیا، اس نے قرض دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پیسے سود کے پیسے ہیں، میں نے کسی مستحق کو دینے کے لیے رکھے تھے اور اب وہ سارے پیسے جس کو دیے وہ واپس نہیں کر رہا اور میرے پاس بھی نہیں کہ قرض اتار دوں، اب کیا اللہ سے معافی مانگنے پر معاف ہو جائیں گے؟ مجھے بہت پریشانی ہے ان پیسوں کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سود کے پیسے اس طرح قرض میں دینا جائز نہیں تھا۔ سود کے پیسے کسی مستحق زکوٰۃ کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم تھا۔ اب جس کو آپ نے دے دیا، اب آپ اس کے لیے یہ کام کریں کہ وہاں سے آپ پیسے واپس لیں اور لے کر اسے بلا نیت ثواب صدقہ کریں۔ جب تک آپ بلا نیت ثواب صدقہ نہیں کریں گی یہ ذمے میں رہے گا۔ سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا ہے گن پوائنٹ پر کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیں گن پوائنٹ پر تحریری طلاق نہیں ہوتی، لیکن گن پوائنٹ پر اگر زبانی طلاق دی جائے گی تو زبانی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
علیم الرحمان صاحب نے پوچھا اگر کوئی عورت 2 تولے سونا اپنے استعمال میں رکھتی ہے تو اس سونے کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا یا اس کو نکال کر باقی سونے پر زکات دی جائے گی؟ نہیں، یہ شاید اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ استعمالی سونے پر زکات ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ کہ استعمال والے زیورات اور سونے پر بھی زکات واجب ہوتی ہے. اس سونے کو بھی آپ باقی تمام نصاب کے بقدر مال سے ملائیں گی اور ملا کر سب کی زکات ادا کرنی ہوگی. ارمان خان صاحب نے پوچھا کیا اسکول کا اسٹوڈنٹ ٹائی پہن سکتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ٹائی اور پینٹ پتلون کے بغیر کپڑوں والا یونیفارم استعمال کرے، لیکن اگر مجبوری ہو اور سرکاری طور پر یا محکماتی طور پر یا اسکول کی طرف سے لازم ہو اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو مجبوری کے اندر گنجائش ہے. زبیر آوان صاحب نے پوچھا ہے فرض نماز میں امام کے بھول جانے پر لقمہ دینے سے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں یاد رکھیں، لقمہ دینے سے نماز تو ہو جائے گی بشرطے کہ وہ لقمہ دینے والا بھی نماز میں شامل ہو، نمبر 1. نمبر 2 اہم بات یہ ہے کہ امام کو لقمہ لینے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر میں قدر ما تجوز بالصلاۃ یعنی اتنی قرات اور اتنی تلاوت کر چکا ہوں جس سے نماز کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کے بقدر وہ تلاوت کر چکا ہے، اب اگر وہ بھول گیا تو وہ انتظار نہ کرے بلکہ رکوع میں چلا جائے، یہ اس کے لیے حکم ہے. اور اگر اس نے اتنی بھی تلاوت نہیں کی، اس سے پہلے بھول گیا، اب اگر کوئی آدمی لقمہ دیتا ہے تو نماز بہرحال درست ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج کی بات نہیں. اظہر صاحب نے سعودی عرب ابہا سے پوچھا ہے اس سال جمعے کے دن سعودی عرب میں عید ہوئی، جب جمعہ پڑھنے گئے تو پہلے کی نسبت عوام کم تھی. میں نے پوچھا تو جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا جو جمعے کی نماز چھوڑ دے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے سفر کرنا ہے وہ سفر کرے اور ظہر ادا کرے، مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے. نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کو غلط ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ بات کچھ اور تھی اور کچھ اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. عید کے دن اگر جمعہ ہو تو جمعہ بھی لازم ہے، عید کی نماز بھی لازم ہے. اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. عید کا دن تھا اور جمعہ کا دن پڑ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اصل بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگ دیہاتوں سے آیا کرتے تھے تو وہ دیہات سے عید پڑھنے کے لیے آئے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر یہ لازم نہیں ہے، تم تو اہل بادیہ ہو، یعنی تم تو بستیوں والے ہو، دیہات والے ہو، تو تم قرا اور بستیوں والے ہو. اگر لوگ اپنی بستیوں میں واپس چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بستی والے پر تو جمعہ ہے نہیں، جمعہ تو شہر یا قصبے والے پر ہوتا ہے، بڑا جو علاقہ ہوتا ہے جمعہ ان پر ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو جو کہا گیا کہ اگر وہ جمعہ نہ پڑھے تو خیر ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے وہاں رہنا لازم نہیں ہے کہ وہ شہر کے اندر اب ٹکے رہے اور جمعہ ادا کریں، یہ تو شرعاً فرض نہیں ہے. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، تو دیہات والوں پر تو جمعہ ویسے ہی نہیں ہے. یہ بات کہی گئی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ شہروں کے اندر بھی اگر عید کے دن فرض کرو جمعہ ہو تو جمعہ ہی وہ ادا نہ کریں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. نور الحیات صاحب نے کہا جی پی فنڈ جو اپنی مرضی سے کٹوائے جائز ہے، غیر اختیاری طور پر جو کٹتا ہے اور جبری طور پر جو جی پی فنڈ کٹتا ہے وہ تو جائز ہے، اور اپنے اختیار سے جو کٹوایا جاتا ہے سود وہ بھی نہیں ہوگا لیکن بہتر نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے یہ لیتا ہے تو اس کو سود نہیں کہا جائے گا. علیم الرحمان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے پچھلی نشست میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا جن یا جادو بیمار یا نقصان کا ایک ذریعہ یا وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی پر جن آ جانا اور اس کو اذیت دینے کے بارے میں بتائیں. جی ہاں، جنات حملہ کر سکتے ہیں، جن آ سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں، یہ بات درست ہے. کسی شخص کے پاس 4 تولے سونا ہے اور اس کی تنخواہ 50,000 ہے لیکن مہینے کے آخر میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ سمجھے، مسئلہ آپ نے سمجھا نہیں ہے. 50,000 تنخواہ ہو یا لاکھ روپے تنخواہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر کے اندر یہ دیکھا جائے
نصاب کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے یا نہیں. یعنی سونا سال کے شروع میں ہے اور اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے. اب یہ سونا اور پیسہ دونوں کو ملائیں, دونوں کو ملا کر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, دونوں کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے, یعنی سونا اور کچھ رقم دونوں ملا کر اگر 36,500 36-35,000 روپیہ اگر بنتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سال کے شروع میں بھی, سال کے آخر میں بھی دیکھ لیں. اب اگر سال کے آخر میں 4 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ پیسے موجود ہیں, تو چونکہ ان دونوں کو ملائیں تو 1 تولہ سونا بھی ہوگا اور تھوڑے سے پیسے بھی ہوں گے, تو وہ یقینی طور پر 36,000 روپے کے بقدر بن جاتا ہے, لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. 4 تولہ 5 تولہ 6 تولہ سونے پر زکوٰۃ اس وقت واجب نہیں ہوتی جب اس کے ساتھ پیسہ بالکل نہ ہو. پیسہ بالکل نہ ہو, صرف سونا ہو, سونے کی ڈڈیاں یا سونے کے زیورات کسی خاتون یا کسی کے پاس ہے اور پیسہ بالکل نہیں ہے, تو پھر ہاں مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 7.5 تولہ نہ ہو جائے. لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ بھی پیسہ ہو تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بننے پر زکوٰۃ فرض ہوگی, زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. محمد فاروق صاحب نے پوچھا ہے فریج, ٹی وی اور دوسری اشیاء کا کام قسطوں میں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے, البتہ 2 شرطیں. جس مجلس اور میٹنگ کے اندر فریج یا یہ جو صوفہ سیٹ یا کراکری کا سامان یہ اگر آپ خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس کے اندر دیکھا یہ جائے بنیادی طور پر کہ کوئی ایک قیمت متعین کر دی جائے, کوئی ایک قیمت متعین کرنا ضروری ہے. دوسری شرط یہ کہ اگر کسی وقت قسط کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرے خریدنے والا یا ڈیلے کرے تو کسی قسم کی پینلٹی, اضافہ یا جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے. جرمانہ لگانے سے اعتراض کرنا ضروری ہے. حسن لاشاری بلوچ صاحب نے پوچھا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم نے رکعت کم پڑھی لیکن پڑھی پوری ہو اور ہم 1 رکعت اور پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ غالب گمان پر چلیں. اگر آپ کا غالب گمان زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ آپ نے رکعت نہیں پڑھی, 1 رکعت کم ہے, تو رکعت ادا کریں. لیکن غالب گمان اگر یہ زیادہ ذہن آپ کا اس طرف جا رہا ہے کہ آپ رکعت پوری کر چکے ہیں تو بس آپ یہی سمجھیں کہ رکعت پوری ہو چکی ہے. شک کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, شک سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مومن اور ولی میں کیا فرق ہے؟ ساحل منصوری صاحب نے پوچھا ہے. مومن ایمان لانے والا ایک عام مسلمان, اس کو مومن کہا جاتا ہے. ولی عام طور پر اصطلاح میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کی قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں. اللہ کا دوست, اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے بھی پورے کرے, خدا کے احکام کو پورا کرے اور زندگی سنت کے مطابق گزارے. آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.